بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 405 میں 2 اور 3 میں شک ہونا اور 3 کے وہم و گمان کی صورت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ 2 3 میں شک اور 3 کے وہم و گمان کی صورت میں والد شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نظریہ مذکورہ فتویٰ کی عبارت کی تحلیل پیش کی جائے گی۔ مذکورہ نظریہ کا نقد و نظر اور تحلیل و تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل کا بیان اور شہید ثانی کا شکوک صحیحہ کے بعض مسائل پر تبصرہ بھی آنے والا ہے۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الخامسۃ قال علی بن بابوی رحمہ اللہ فی الشک بین الاثنین والثلاث ان ذهب الوهم وهو الظن الى الثالثة اتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان ذهب الوهم الى الاثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة تبقى عليه ای بعدها۔ شکوک صحیحہ کے مسائل ہفتگانہ میں سے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جناب شیخ علی ابن بابوی کمی والد شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ ان ذهب الوهم وهو الظن الى الثالثة، اگر وہم و گمان اس طرف چلا جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے، اتمہا رابعۃ تو ایک چوتھی رکعت پڑھ دے، ثم احتاط برکعۃ پھر ایک رکعت احتیاط بھی پڑھے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کی نماز اصل میں 2 رکعتی رہی ہو اور اس نے کیا ہے وہم و گمان تیسری کا ہونے کی وجہ سے ایک رکعت پڑھ کر اور اسے ختم کر دیا ہو۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہم و گمان تیسری کا ہے لیکن جو ہے اسے ایک رکعت احتیاط بھی پڑھنی چاہیے۔ وَإِنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ إِلَى الْإِثْنَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَبْقَى عَلَيْهِ أَيْ بَعْدَهَا، اور اگر وہم و گمان دوسری رکعت کی طرف ہو تو اس پر بنیاد رکھے اور ہر رکعت میں اس کے بعد جو باقی ہیں رکعتیں اس میں وہ تشہد بھی پڑھے۔ تو یہ جو تشہد پڑھنا ہے گویا جب وہ دوسری پر بنیاد رکھے گا تو دوسری، تیسری اور چوتھی ہر رکعت میں وہ کیا کرے گا؟ تشہد پڑھے گا۔ اما علی الثانیۃ فظاہر، دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا تو ظاہری سی بات ہے وہ واجب ہی ہوتا ہے۔ وعلی الرابعۃ ظاہر، اور چوتھی رکعت کے بعد بھی جو ہے تشہد پڑھنا ظاہری سی بات ہے واجب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثَةِ فَلِجَوَازِ أَن تَكُونَ رَابِعَةً، تیسری رکعت کے بعد کیوں وہ تشہد پڑھے؟ کہتے ہیں تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا ہے فَلِجَوَازِ أَن تَكُونَ رَابِعَةً، چونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، کیونکہ 2 اور 3 میں شک تھا اور اس کا وہم دوسری رکعت کی طرف گیا تو اس نے جو ہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو احتمال تو ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے بعد بھی کیا ہے تشہد پڑھ لینا چاہیے تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو بعد والی رکعت جدا ہو جائے گی۔ بِأَن تَكُونَ صَلَاتُهُ عِندَ شَكِّهِ ثَلَاثًا، چون ممکن ہے کہ جب اس نے شک کیا تھا 2 اور 3 کے درمیان تو اس کی نماز 3 رکعتی ہو، تو تیسری کے بعد بھی اس نے جو ہے جب چوتھی پڑھنی ہے تو چوتھی پر تو تشہد ہوتا ہے۔ وَعَلَى الرَّابِعَةِ ظَاہر، اور چوتھی رکعت کے بعد بھی تشہد پڑھنا ہے، یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ چوتھی کے بعد تو تشہد ہوتا ہی ہے۔ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور ایک سجدہ سہو بھی انجام دے گا،
چونکہ ممکن ہے کہ اس نے جو تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھا ہے وہ زائد ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وَإِنْ اعْتَدَلَ الْوَهْمُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَالتَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالْاحْتِيَاطِ۔ اور اگر وہم و گمان احتمالات برابر ہوں، 2 اور 3 میں شک تھا، دونوں طرف برابر ہے جو احتمالات، اور کسی ایک کو ترجیح حاصل نہیں ہے، تخیر بین البناء بین الاقل والتشہد فی رکعت، تو اس صورت میں اسے اختیار حاصل ہے کہ اقل پر بنیاد رکھے، یعنی 2 پر بنیاد رکھے، والتشہد فی کل رکعت، اور ہر رکعت میں پھر تشہد پڑھتا ہے، وبین البناء علی الاکثر والاحتیاط، یا 3 پر بنیاد رکھے جو کہ اکثر ہے، اور اس کے بعد نماز احتیاط بھی پڑھے۔ تو یہ جناب والد شیخ صدوق کا فتویٰ ہو گیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ نُدُورِهِ لَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، یہ نظریہ شاذ و نادر ہے، یعنی مشہور فقہاء نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ لم نقف علی مستندہ، اور ہمیں اس کی دلیل اور مستند بھی نہیں ملی۔ تو 2 اعتراض ہو گئے، اول تو یہ قول شاذ و نادر ہے اور مشہور فقہاء نے اس پر عمل نہیں کیا، اور دوسرا اس کی دلیل بھی نہیں ملی۔ وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي أَنَّ حُكْمَ هَذَا الشَّاكِّ مَعَ اعْتِدَالِ وَهْمِهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالْاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ تَدْفَعُهُ، گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہی جو علماء کے درمیان شہرت پائی جاتی ہے کہ جب 2 اور 3 میں شک ہو اور اس کا وہم و گمان برابر ہو، یعنی 50-50 ہو، دوسری ہے یا تیسری، کسی ایک طرف کا وہم و گمان نہ ہو، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اکثر پر بنیاد رکھنی چاہیے، یعنی 3 پر بنیاد رکھنی چاہیے، اور احتیاط کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو مشہور فتویٰ ہے علماء اور فقہاء امامیہ کا، تدفعہ، اس نظریے کو رد کرتا ہے، چونکہ جناب والد شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہو اور وہم و گمان برابر ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ دوسری پر بنیاد رکھے یا تیسری پر بنیاد رکھے، حالانکہ شک کے وقت ہمیشہ اکثر پہ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا نَصَّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْخُصُوصِ، شہید ثانی فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ اس مورد میں بالخصوص روایات نہیں پائی جاتی، یعنی 2 اور 3 کے شک کی صورت میں نہ مشہور کے نظریے کی دلیل پائی جاتی ہے اور نہ ہی والد شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی دلیل پائی جاتی ہے روایات میں۔ والعموم يدل على المشہور، جبکہ جو عموم اور اطلاق کے ذریعے روایات دلالت کرتی ہیں کہ اکثر پر بنیاد رکھنی چاہیے، يدل على المشہور، وہ مشہور کے نظریے کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ عمار صحاباتی کی موثقہ روایات تھیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے مسئلے میں نقل بھی کی ہیں، وہ مشہور کے نظریے کی تائید کرتی ہیں، اکثر پر بنیاد رکھنی چاہیے۔ وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَنْصُوصٌ، جبکہ 3 اور 4 میں شک ہو تو اس میں اکثر پر بنیاد رکھنی چاہیے، تو اس کی نص خاص بھی موجود ہے۔ نص خاص ان کی کیا تھی؟ عبد الرحمن بن سیابہ اور ابو العباس کی روایت تھی جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہے، اس میں اکثر پر بنیاد رکھنے کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے 2 اور 3 میں شک کی صورت میں بھی اکثر پر بنیاد رکھنے کی مناسب ہے۔ وَهُوَ يُنَاسِبُهُ، یعنی یہ جو نص ہے 3 اور 4 کی صورت میں، تو وہ کیا ہے 2 اور 3 کے شک میں بھی ہمیں ایک رہنمائی کر سکتی ہے، مناسب ہے مشہور کے فتویٰ کے ساتھ جو 2 اور 3 میں دیا ہے
کہ 3 پر بنیاد رکھے اور 1 رکعت نماز احتیاط بھی پڑھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ السَّابِعَةِ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ لِالْتِزَامِهِ فِيهِ أَلَّا يَذْكُرَ إِلَّا الْمَشْهُورَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا مِنْ شَوَاذِ الْأَقْوَالِ وَلَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ۔ شہید ثانی شہید اول نے جو لمعہ میں شکوک صحیحہ کے متعلقہ مسائل ہفتگانہ لکھے ہیں، ان پر بھی ایک تبصرہ اور تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جان لیں یہ مسائل یعنی 1 سے لے کر 5 تک، مع السابعۃ نیز 7واں بھی، 5 یہ مسئلے اور 7واں بھی یعنی 6 مسئلے ہیں۔ خارجۃ عن موضوع الکتاب، یہ لمحہ جو کتاب ہے شہید اول کی مختصر اور جامع، اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ کیوں؟ لِالْتِزَامِهِ فِيهِ، چونکہ شہید اول نے اس کتاب میں یہ نظریہ اپنایا تھا اللہ یذکر الا المشہور بین الاصحاب، کہ وہ اس کتاب میں مشہور فتاوی فقہا کو نقل کریں گے۔ لِأَنَّهَا مِنْ شَوَاذِ الْأَقْوَالِ، تو جب ان کی اس کتاب میں بنیاد یہ تھی کہ وہ مشہور فقہا کے فتاوی کو ذکر کریں گے، تو انہوں نے ان 5 مسائل پلس 7ویں مسئلے کو جو ذکر کیا ہے تو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ شاذ قول ہیں، مشہور نظریات کے مخالف ہیں۔ اگر بہت بڑی کوئی کتاب لکھی جائے، تحقیقی کتاب ہو جس میں تمام نظریات کو ذکر کرنا ہوتا ہے، جیسے مختلف شیعہ احکام شریعہ ہے 10 جلدوں میں ہے، اس میں سارے شاذ اقوال بھی اس نے نقل کرنے، علامہ ہلی کی کتاب ہے، تو اس میں تو اس طرح ابن جنید اسکافی، شیخ صدوق، والد شیخ صدوق اور باقی جو غیر معروف اقوال ہیں جن پر مشہور نے عمل نہیں کیا ان کو نقل کرتے رہے، لیکن ایک نماز جعفریہ ہے، ایک توضیح المسائل ہے، ایک چھوٹی کتاب ہے، اس میں اگر جو ہے شاذ اقوال کو پیش کرنے لگے تو پھر اس سے آپ کی کتاب جو ہے اس میں جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والا پھر کہتا ہے کہ ہمیں تو مختصر اور جامع کتاب چاہیے تھی۔ تو چونکہ یہ شاذ اور نادر قول ہیں تو شہید ثانی کو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ، لیکن شہید اول بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کو ذکر کرنا ہے، اور وہ اس کتاب کے مصنف ہیں، تو انہوں نے اگر ذکر کیے ہیں تو کوئی نہ کوئی غرض ان کے ذہن میں رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو 6 مسائل ہیں، پہلے 5 اور آخری 7واں، یہ کیا ہیں؟ مشہور فتاوی کے خلاف ہیں، اور ان کو ہم شاذ اقوال کہتے ہیں۔ تو ان کو شہید اول نے اگر اپنی کتاب لمعہ کو ایک مختصر کتاب قرار دیا تھا اور مشہور اقوال اس میں نقل کرنے تھے، تو ان مسائل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بہتر جانتے، ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مطلب رہا ہوگا جو انہوں نے یہ کہا ہے۔ مختصر سا ایک تجزیہ پیش کر دیا جائے کہ یہ جو والد شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، ان کی اپنی کتابیں تو اتنی مشہور نہیں، اب موجود نہیں ہیں، تو ان کے اکثر اقوال کو ان کے فرزند یعنی شیخ صدوق نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا بڑا مصدر ان کے نظریات کو جاننے کا وہ ہے مختلف الشیعہ لاحکام شریعہ علامہ ہلی کی، تو اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور علامہ نے مختلف میں جو ان کی طرف نسبت دی ہے وہ ایک اور کتاب میں بھی پائی جاتی ہے، وہ فقہ رضوی جو 11ویں صدی میں کتاب زیادہ شہرت اس نے پکڑی اور ظاہر ہوئی، تو اخباری علماء تو اس کو اس طرح مثلا لے لیتے ہیں، چونکہ بعض علماء جو ہیں ان کے نظریات اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن بعض نظریات تو اتنے اس میں شاذ ہیں کہ ان کو کسی شیعہ عالم کی کتاب قرار دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں۔
تو بہرحال اس کے بارے میں مفصل باتیں ہیں، ہم زیادہ یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ فقہ رضا میں جو عبارت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ سازگار ہے۔ فرمایا وَإِن شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا وَذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً بِالْحَمْدِ وَحْدَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَقَلِّ فَابْنِ عَلَيْهِ وَتَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَتَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَعَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ۔ مستدرک الوسائل محدث حسین نوری کی ہے، باب نہم ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ عبارت انہوں نے فقہ رضا سے نقل کی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اگر شک ہو 2 پڑھی ہیں یا 3 اور وہم اور گمان 3 کی طرف ہو تو چوتھی کا اضافہ کرو اور سلام پھیرو تو 1 رکعت نماز احتیاط حمد کے ساتھ پڑھو، اور اگر وہم و گمان کم کی طرف ہو تو اسی پر بنیاد رکھو اور ہر رکعت میں تشہد پڑھو اور سلام نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بھی کرو، اور اگر وہم و گمان برابر ہو تو تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو کم پر بنیاد رکھو، 2 پر بنیاد رکھو اور ہر رکعت میں تشہد پڑھو، اور اگر چاہو تو اکثر پر بنیاد رکھو اور عمل کرو جو ہم نے آپ کو طریقہ بیان کیا ہے، یعنی اکثر پر بنیاد رکھنے کی صورت میں نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب 3 پر گمان ہوتا ہے تو اسی پر بنیاد رکھی جاتی ہے اور نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی جو ہے نماز احتیاط وغیرہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب 2 کا گمان ہو تو پھر جو ہے اس کو اور کوئی سجدہ سہو یا ہر رکعت میں تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے 2 ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ تعداد رکعات میں جو ظن اور گمان ہوتا ہے اس کو حجت قرار دیا گیا ہے، اس کی بات پہلے ہم نے بیان کر دی تھی۔ اور جب 2 اور 3 میں شک ہو اور برابر رہے تو ضروری ہے کہ اکثر پر بنیاد رکھے اور اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے، اور اس کی تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ تو یہ جو فقہ رضوی میں اور والد شیخ صدوق علیہ رحمہ کے فتویٰ میں ہے تو اس کو شہید ثانی نے اور شہید اول نے بہترین بیان کیا ہے کہ یہ شاذ و نادر قول ہے، شہرت اس کو جو ہے رفع کرتی ہے، رد کرتی ہے، چونکہ روایات عامہ اور خاصہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔